السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عنوان پروگرام کا بتانے کے بجائے میں آج آپ کو ایک شعر سناتا ہوں جو عموماً تو آخر پہ لگایا جاتا ہے، آج یہ شروع میں ہے۔ یہ ہے کہ اول اول چلے من جملہ آداب جو بات، آخر آخر وہی تعزیر بنی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک جمالیاتی پرسپیکٹو میں لکھا گیا شعر تھا، لیکن ہر بڑا شعر ابتدائی طور پر محبوبہ اور جمالیات پہ ہی لکھا جاتا ہے، لیکن اس کی بلاغت اور اس میں جو بڑا پن ہے وہ اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ پھر جب آپ اس کو اعلیٰ ترین موضوعات پر جا کے اپلائی کرتے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ یہ لڑکی کے اوپر نہیں، اس مسئلے پہ لکھا گیا تھا۔ سیم یہی حال اس شعر کے ساتھ میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا کیسے۔ مطلب تو اس کا جو عام ہے، وہ پرانی جو سکہ بند قسم کی نستعلیق اردو تھی، وہ تو یہ ہے کہ اول اول چلے من جملہ آداب جو بات، شروع میں جو بات، جو سلسلہ، جو انٹریکشن ادب آداب اور پلیزنٹریز کے ذریعے شروع کیا جاتا ہے یا شروع ہوتا ہے، آخر آخر وہی تعزیر بنی ہوتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ وہی جو پلیزنٹریز اور آداب سے اور مینرزم کے ایکسچینج سے بات شروع ہوئی تھی، وہی آپ کے لیے ایک عذاب اور ایک تعزیر اور سزا بن جاتی ہے۔ کیسے کہ جب آپ اس میں انوالو ہو جاتے ہیں تو پھر تو وہی ہے نا کہ وہ دن جو ہے رات کو جوں توں صبح کیا، اور دن کو جوں توں شام کیا، رات کو رو رو صبح کیا اور دن کو جوں توں شام کیا۔ تو وہ حالت پھر بندے کی پیدا ہو جاتی ہے۔ واپس آتے ہیں، کیوں میں نے یہ عنوان رکھا یا کیوں اس ابتدا میں شعر رکھا۔ بلاسفیمی کے جو قوانین ہیں وہ آداب، اول اول من جملہ آداب وہ بات چلی تھی۔ ایگزیکٹلی وہاں پر آپ توہین بمقابلہ ادب رسالت کے طور پر آپ نے بات شروع کی تھی۔ وہ وہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ صیغہ واحد میں ذکر نہیں ہو سکتا۔ جیسے آج کل ہے نا، آپ خدا تعالیٰ کا جو وحدہ لا شریک ہے، لیکن آپ عام طور پر جو اللہ تعالیٰ پہ بڑا قربان جانے والا ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو وہ ہم پہ فضل کر دیں گے۔ وہ اب اللہ تعالیٰ کو فضل کر دے گا نہیں کہہ سکتے، یہ تو اللہ چاہیں گے تو ہو جائے گا۔ کیوں؟ مطلب یہ کہ ہے وہ وحدہ لا شریک، لیکن آپ کے تہذیبی، تمدنی اور معاشرتی ادب نے جو آپ کو ماں باپ سے اور معاشرے سے سیکھا، وہی ادب آپ نے اٹھا کے خدا پہ اپلائی کر دیا، چاہے اس کے نتیجے میں اس کا واحد سے جمع ہونا لازم آتا ہو، چاہے اس کے نتیجے میں اس کی توحید اور اس کا جو ایک ہونا ہے اس پہ حرف آتا ہو، لیکن آپ کی اپنی تہذیب اور آپ کے اپنے واحد جمع جو ہے نا، ان کے اوپر آپ کو ایک دفعہ رک کے نہ سوچنا پڑے کہ یہ ہم کرنے کیا لگے ہیں۔ پھر آپ لوگ چلے، توحید سے اترے، الوہیت اور اللہ رسول کی بات ہی ہے نا، اللہ سے آپ نیچے اترے۔ ویسے تو خیر آپ کو نیچے اترنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ جس رسالت اور جس رسول کو آج کا معاشرہ مان رہا ہے، چاہے وہ عیسائی معاشرہ ہے چاہے وہ مسلمان معاشرہ ہے، وہ کسی رسول کو اس لیے نہیں مانتے کہ اس کو خدا نے بھیجا ہے اور وہ خدا کا عبد اور رسول ہے۔ وہ تو خدا کو اس لیے مانتے ہیں کہ ان کے سچے پیارے رسول نے کہا ہے کہ خدا کو مانو، حالانکہ رسول کو اس لیے ماننا چاہیے کہ خدا نے کہا ہے کہ اس کو مانو۔ اول آپ کی وفا اللہ تعالیٰ سے ہے، ہستی باری تعالیٰ کا آپ کو کوئی شعور ہو یا نہ ہو، اس سے بحث ہی نہیں ہے۔ رسالت مآبی میں آپ اس مقام پر پہنچ جائیں کہ جناب بس خدا تے چاہے تو معاف کر دے، رسول کے وہ گستاخی ہم نہیں معاف کرنے دیں گے، اس کے باوجود کہ خود رسول نے معاف کی ہو، اس کے باوجود کہ خدا تعالیٰ کے رسول نے خود کبھی اس پہ تلوار نہ اٹھائی ہو۔ لیکن
اول بار بار یہ مصرع تکراری مصرع بن کے آئے گا، چلے من جملہ آداب جو بات. آپ نے تو ادب آداب سے شروع کیا تھا. آپ نے تو جیسے اللہ تعالیٰ چاہیں گے، مطلب مجھے یہ فکرہ آج تک ہضم نہیں ہوا کہ خدا تعالیٰ چاہتا ہے، خدا تعالیٰ چاہے گا تو، خدا تعالیٰ فضل کرے گا تو. یہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ خدا ایک ہے. یہ خدا چاہیں گے کیا ہوتا ہے؟ اللہ میاں چاہیں گے تو فضل کر دیں گے کیا ہوتا ہے؟ مگر آپ کرواتے ہیں اسی طرح، چاہے اس کے نتیجے میں اس کی وحدت کی بجائے جمع ہونا کیوں نہ آپ کو ماننا پڑے. اور خدا ایک سے زیادہ نہیں ہوتے. آپ کا ادب یہاں کا پیدا کرتا ہے، اس کی وحدانیت آپ کے شعور سے بالا تر ہے، اور وہاں سے صرف واحد کی آواز آتی ہے. انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یہ نہیں فرمایا ہم جانتے ہیں جو تم نہیں جانتے. بہرحال یہ ہونا ہوتا ہے جب آپ اس کے ایسنس کو چھوڑ کے اور جو فرمایا ہے وہ چھوڑ کے اور جو اس کے اندر ایک نیچرل اور سچ مچ کا جو ریزنیبلٹی ہے اس کو دھکے دے کے نکال دیں اور اپنے شعور کو خدا بنا لیں اور اپنے علم کی پوجا کرنے بیٹھ جائیں، پھر یہی کچھ ہوتا ہے. پھر آپ کے خدا جو ہیں وہ چاہیں گے والے بن جاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ چاہے گا نہیں والے نہیں رہتے. اور پھر آپ کے رسول جو ہیں وہ آپ کے مولویوں کے ذریعے جو تعارف کروایا جاتا ہے، جیسی شکل مولوی بنا لے گا، جیسا امامہ مولوی پہن لے گا، جیسی داڑھی وہ رکھ لے گا، جس طرح کے چوگے لمبے وہ پہنے گا، آپ نے اسی میں سے چھن چھن کے رسالت کا تصور بنانا ہے. اور اگر آپ کے مولوی کے منہ سے جھاگ اڑتی ہے، اگر آپ کے مولوی کو غصہ چڑھ جائے تو وہ یوں مائک اٹھا کے پٹکتا ہے، اور پھر اگر آپ کے اس مولوی اور علامے کو غصہ چڑھ جائے تو تہاڈی ماں دی تہاڈی یہ گالیاں دینی شروع کر دیتا ہے. تو اس کے چھلنی سے جو آپ رسالت کا تصور اخذ کریں گے وہ اس سے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. اس لیے پھر آپ اس کو مجسم رحمت کہنے کو تو کتابوں میں لکھ دیتے ہیں، آپ کی گلیوں میں مجسم رحمت کا سلوک نہیں ملتا. پھر جب ججوں کو عدالت لگا کے بیٹھنا پڑتی ہے کہ 1000 سے زیادہ لوگ آپ نے ڈک دیے ہیں، ایک قتل ہو گیا آپ کے ٹارچر کے ذریعے، وہ جو عبداللہ مرا ہے بیچارہ، وہ اس گینگ نے بھی نہیں مارا، ایف آئی اے نے بھی نہیں مارا، اس کے باپ نے بھی نہیں مارا جس نے کہا کہ میری تفتیش کے مطابق اور میری تحقیق کے مطابق ایف آئی اے اور راؤ عبدالرحیم یہ گینگ سارا بے گناہ ہے. تو مر کیویں گیا؟ بات وہاں پاکستان میں ربوہ میں عبد القدوس شہید ہوئے تھے، پولیس نے تشدد کر کے مار دیا تھا. ان کی بیٹھی انکوائری ربوہ میں تھانے میں انسپیکٹروں کے خلاف، اور وہ انسپیکٹر 2 انسپیکٹر تھے اور 5 ڈی ایس پی یا اس طرح کا 5 کا پینل تھا جس نے وہ تحقیق کرنی تھی. سامنے کی کرسیوں میں انہوں نے وہ صدر عمومی اور ربوہ کی انتظامیہ کے کچھ لوگ بٹھا لیے اور ٹرالیاں بھر کے وہ جو ہے نا وہ لے آئے ساتھ، سارے ادھر تھانے کے دوالے مطلب کوئی 400 بندہ اپنے گاؤں سے وہ انسپیکٹر لے آئے جن کے خلاف انکوائری چل رہی تھی، اور ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھ گئے ہیں جی انکوائری ہو رہی ہے. ڈی ایس پیز کا ادھر پینل لگا ہوا ہے، ادھر سامنے وہ دفتر صدر عمومی والے بیٹھے ہیں. شہر ان کا ہے، بندہ ان کا مارا ہے، ابھی چند دن پہلے مارا ہے. اور وہاں بیٹھ کے تو وہ تتلا صاحب ڈی ایس پی جو لیڈ کر رہے تھے، وہ ایسے ہاتھ رکھ کے تو کہتے ہاں جی دسو جی یہ کیویں ہویا جی، کیسے ہوا یہ سارا کچھ، کون کون ہے چشمدید. اب یہ ظاہر ہے ایف آئی آر کی سرٹن زبان ہوتی ہے، چشمدید گواہ، موقع ملاحظہ. وہ جو ہمارے ادھر نوجوان تھے سیکٹری امورامہ ان کے دفتر صدر عمومی کے، انہوں نے کہا جی وہ ہم نے یہ سنا تھا تو وہ ایسے اٹھا کے وہ ایسے تشدد.
اب ظاہر ہے کہ وہ نہیں، تو آپ نے وہ دیکھا جس وقت ان کو تشدد کر رہے تھے. اب یہ لڑکا سیکٹری امور عامہ کا کام کر رہا ہے کہ یہ وہاں جا کے تشدد کے مشاہدے کر رہا تھا. لیکن اس میں ایک قانون ہوتا ہے کہ جن کے ہاں قتل و غارت پرانی چلتی آتی ہے، ان کو گھر میں یہ باتیں ہوتی سنتے آئے ہم بڑے ہوئے ہیں کہ اگر 302 دے قتل دی ایف آئی آر تو پرا ہٹ جاؤ تے تہاڈا قتل کھادا گیا، ضائع ہو گیا. ایف آئی آر جب ہو چکی ہوتی ہے تو آپ ایف آئی آر کے مضمون سے اگر ہٹ جاتے ہیں بعد کی تفتیش اور تحقیق میں، تو آپ کی پہلی ایف آئی آر جو ہے وہ نل اینڈ وائڈ قانون کی نظر میں، اور بندے بری ہو کے گھر آ جائیں گے جنہوں نے آپ کا بندہ مارا تھا. مجھے پتہ چلا کہ میں کسی حیثیت سے تو نہیں، بس ایسے ہی اڈیلو کٹے کے طور پر میں بھی وہاں تھا موجود. تو مجھے یہ بالکل سمیل آ گئی کہ یہ اب ایف آئی آر سے دور لے جا رہے ہیں بیانات کو. اب 2 آپشن تھے، وہاں پوچھنے کا موقع نہیں تھا، میں نے ہاتھ کھڑا کر دیا. وہ ڈی ایس پی تتلا صاحب، ہاں جی تسی کچھ کہنا چاہتے ہو؟ میں کہا جی میں کہنا چاہتا آیا میں انہوں دے نال ہی ہاں، میں بھی آمدی ہاں، اتھے دئی ہاں، ربا دئی ہاں. لیکن میں پوچھ کے نہیں پہ کرتا ہوں، گل میں کولوں ہی کرنی پہ گئی ہے. بتائیں. میں کہ جناب تسی بندہ جڑا نا وہ تحقیق اور تفتیش ایف آئی آر تم دور لے جانا چاہتے ہو، اور ایک قتل دی پریا ہے. پنجاب دے وچ بندیاں دے قتل ہو جاندے ہیں تو اتنے پریا بنتی ہے. بیسیکلی یہ پریا دے بیانات جڑے نے وہ تساں لکھ کے دوبارہ آپ نے کہنا ہے کہ جی وہ ہو ثابت ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. چنانچہ میری گزارش ہے کہ پولیس تشدد جو ہے وہ زنا سے بھی زیادہ چھپ کے کرتی ہے. زنا کو آپ پھر بھی کہیں نہ کہیں پکڑ لیں گے، تشدد انہاں دا پولیس والوں دا نہیں تسی پھڑ سکتے. وجہ اس کی یہ ہے، وہاں باہر قبرستان کے قریب ٹپری واس بیٹھے ہوئے تھے، یہ جو چنگڑ ہوتے ہیں آتے جاتے آگے، ان کی جھگیاں لگی ہوئی تھیں اور دروازہ کھلا ہوا تھا تھانے کا. میں کہا او سامنے جڑے چنگڑ بیٹھے نا جنہ دا کوئی اگا پیچھے ہی نہیں، آپ اس وقت ان کا بندہ پکڑ کے رسے پہ چڑھا کے ٹنگ کے اس کو مارنے لگے نا تو وہ چنگڑ بھی آپ کو اپنے بندے کو نہیں مارنے دیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی فطرت جو ہے وہ اجازت ہی نہیں دیتی کہ اگر بس چل رہا ہو تو لوگ اس کے اوپر گر گر کے قربان ہوتے جائیں گے، مرتے جائیں گے سارے. آپ کو اتنے سکون سے تشدد کر کے اگلوانے، ناخن کھیڑنے اور یہ ڈنڈے دینے یہ موقع نہیں دیں گے وہ لوگ. لہٰذا آپ کو ہم نے فلانی تاریخ کو یہ بندہ بیٹھا ہوا ہے مہار صاحب، انہوں نے آپ کو وہ بندہ پیش کروایا تھا، خود ان کے ساتھ لے کے آئے تھے آپ جیل. تیسرے دن آپ نے انہی کو فون کیا تھا کہ ہم نے تحقیق کر لی ہے، آپ کے بندہ بے گناہ ہے، اس کو لے جائیں. جب اس کو لینے آئے تھے وہ اپنے پیروں پر نہیں کھڑا ہو سکتا تھا، جبکہ جب وہ آپ لائے تھے تو چلتا پھرتا لے کے آئے تھے. وہ گھر نہیں گیا، وہ ہسپتال گیا، خون کی الٹیاں کر کے دوسرے دن وہ فوت ہو گیا. اس کے بعد 20,000 کی ہم تعداد میں لوگ کھڑے تھے جہاں ہم نے اس کو دفن کیا. ہم نے جیوندا بندہ دیتا ہے ادم ہویا لے کے او اتھے دبیا جے ساڈا بندہ دیو سانو. یہ دے اسی سارے گواہ ہوں کہ آپ نے ہمارا جیتا لے کے ہمارا مردہ واپس کیا ہے. اس کا ہم پورا شہر گواہ ہیں. او عبداللہ جڑا ہے جو ان کی کسٹڈی میں ہوتا ہے، جو زیر تفتیش ہے، وہ جیوندا تھا اور مردہ دفن ہوا پڑا ہے. اس کا بندہ ہم بندہ مانگ رہے ہیں اور اب یہ کہتے ہیں کہ جی میرا تو تعلق ہی نہیں. شعر میں نے یہ پڑھا تھا کہ اول چلے من جملہ آداب جو بات، آخر وہی تعزیر بنی ہوتی ہے. بلاسفیمی کے جو آداب اور توہین کے قوانین تھے، عزت بنانے کے لیے جو قوانین گھڑے گئے تھے، وضع نہیں کیے گئے تھے، وہ اب تعزیرات پاکستان، اس میں اب 302 قتل بھی اس میں شامل ہو گئی ہے.
اور قتل کی تفتیش کرتے کرتے اب آپ کے توہین کے مقدمات کھلنے شروع ہوئے ہیں. قتل کا کھرا نکالتے نکالتے آپ کے توہین کے قوانین کے اوپر جو ہے وہ سوال اٹھنے شروع ہوئے ہیں. اور جب یہ سوال اٹھے ہیں تو وہ جو یک طرفہ طور پر گجا ظلم کرنے والا گینگ تھا اور طبقہ تھا، اس نے اب جو سوالات اٹھائے ہیں اور جو اب اپنے حق میں جو وہ دعائی دے رہا ہے جج کے سامنے، وہ سہولت اب اس کو کیوں ملنی چاہیے جبکہ کبھی کسی بلاسفیمی کے ملزم کو یہ لگژری اور یہ سہولت نہیں ملی. اب کل میں آپ کو وہ کاروائی میں سے وہ حصہ نکال کے سنواؤں گا جہاں اس گینگ کا سرغنہ راؤ رحیم، عبد الرحیم پورا نام ہے لیکن ذرا سی بھی اس نے رحیم کا عبد ہونے کا ثبوت نہیں دیا. وہ یہ دہائی دے رہا ہے جج صاحب کو کہ مجھ سے سنے بغیر میں بدنام ہو گیا ہوں. آپ سے سنے بغیر آپ تو صرف بدنام ہوئے ہیں. بلاسفیمی قانون بننے کے بعد سے سنے بغیر لوگ جان سے چلے جاتے ہیں، آپ بدنامی کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. لتا نے کسی کے ساتھ وہ ڈیوٹ گایا، تم سے ملے بن چین نہیں آتا میں کیا کروں. وہ لڑکی آگے سے کہتی مجھے تو یہ کہنا بھی نہیں آتا میں کیا کروں. راؤ عبد الرحیم تو رونا ہے اپنی بدنامی نو، بندے تے تھاں ہی مر گئے نے تھے. کل آپ کو اس کی وہ فریاد سنائیں گے، اور جن کی فریاد کے لیے اس وقت سردار اسحاق جج صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں کی چپ کس طرح چنگھاڑ چنگھاڑ کے دہائی دے رہی ہے، وہ پھر آپ راؤ رحیم کی گفتگو کے بعد دیکھ لیجئے گا. فی الحال اجازت دیجیے. السلام علیکم.